سعودی عرب کا بادشاہ جب دوسرے ملکوں کا دورہ کرتا ہے تو وہ ٹھاٹھ باٹھ میں پرانے بادشاہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شاہ سلمان ایک دفعہ انڈونیشیا کے دورے پر گئے تو ان کا پروٹوکول دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ 2017 میں شاہ سلمان نے انڈونیشیا کا دورہ کیا۔ یہ بھی کسی سعودی بادشاہ کی طرف سے نصف صدی کے بعد انڈونیشیا کا پہلا دورہ تھا۔ اس وزٹ کے دوران ان کے ساتھ 450 ٹن سے زائد سامان انڈونیشیا پہنچایا گیا۔ یہ کتنا سامان ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک افریقی ہاتھی زمین پر سب سے بھاری جانور ہے۔ شاہ سلمان کا سامان 70 افریقی ہاتھیوں کے جتنا تھا۔ شاہ سلمان کے اس سامان کو 7 طیاروں کی مدد سے انڈونیشیا پہنچایا گیا۔ ان میں 6 مسافر طیارے، ایک C-130 طیارہ شامل تھا۔ بادشاہ کے ساتھ 550 لوگ ایسے موجود تھے جو صرف خدمت پر مامور تھے۔ قافلے میں 1500 لوگ خدمت گزاروں کے علاوہ موجود تھے۔ ان میں 10 وزراء، 800 مختلف ڈیلیگیشنز اور 25 شہزادے شامل تھے۔ شاہ سلمان کے اس قافلے کو انڈونیشیا پہنچانے کے لیے 36 طیارے استعمال کیے گئے۔ شاہ سلمان کے سامان میں ایک لیموزین، 2 بڑی مرسڈیز S-100 اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی سے چلنے والی 2 سیڑھیاں تھیں۔ یہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کے لیے 100 سے زائد بندے لائے تھے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے ان کے اس دورے کے پیش نظر دارالحکومت جکارتہ میں 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا تھا۔ شاہ سلمان کا طیارہ انڈونیشیا میں جب لینڈ ہوا تو ان کے طیارے کے ساتھ بجلی سے چلنے والی ایک بڑی سیڑھی لگا دی گئی۔ یہ سیڑھی پر کھڑے ہو گئے۔ سیڑھی ان کو خود بخود نیچے لے آئی۔ جکارتہ میں حکومتی امور نپٹانے کے بعد انڈونیشیا کے مشہور جزیرے بالی پر بھی گئے۔ شاہ سلمان اور ان کے وفد کو بالی منتقل کرنے کے لیے 7 طیارے انڈونیشین حکومت نے استعمال کیے۔ یہاں یہ جس ہوٹل میں ٹھہرے، اس ہوٹل کو پولیس کی بھاری نفری نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ یہ ساحل کے بالکل ساتھ تھا۔ بادشاہ کی پرائیویسی یقینی بنانے کے لیے بانس کے ڈنڈے گاڑ کر خصوصی شیڈ بنائے گئے۔ اس سے پہلے 2015 میں شاہ سلمان نے امریکہ کا بھی دورہ کیا تھا۔ یہ واشنگٹن گئے تو وہاں جان اسٹون میں 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کمروں کو بک کر لیا تھا۔ اسی سال انہوں نے فرانس کا دورہ بھی کیا۔ وہاں ساحل کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ان کے کمپاؤنڈ میں سے ایک الیکٹرک سیڑھی لگی تھی جو سیدھی انہیں ساحل پر لے جاتی تھی۔ انہیں پیدل چلنا نہیں پڑتا تھا۔ اگرچہ مقامی لوگ بادشاہ کی آمد سے کافی ناراض تھے، لیکن وہ پولیس کے ڈنڈوں کے آگے کیا کر سکتے تھے۔ حکومت نے بادشاہ کی سیکیورٹی کے پیش نظر مشہور عوامی ساحل کو بند کر دیا تھا۔ شاہ سلمان کے فرانس کے سفر میں 1000 سے زائد لوگ موجود تھے۔ 2017 میں ان کے دل میں خواہش جاگی کہ انہیں مالدیپ کا سفر کرنا چاہیے۔ ان کے سفر کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی سپر ڈوپر لگژری یاٹ وہاں پہنچا دی گئی، جس کی مالیت $300 ملین کے قریب تھی۔ شاہ سلمان کی اس لگژری یاٹ میں 34 بیڈ روم ہیں۔ تمام تر انتظامات مکمل ہونے کے بعد آخری لمحات میں شاہ سلمان نے اپنا یہ دورہ ملتوی کر دیا اور اس طریقے سے اربوں روپے ان کے وہاں جانے سے پہلے ہی سعودی حکومت نے خرچ کر دیے تھے، وہ ضائع ہو گئے۔ لگژری سفر کے مقابلے میں شاہ سلمان کا بیٹا محمد بن سلمان بھی ان سے پیچھے نہیں۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو ان کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا ہے۔ 2018 میں انہوں نے امریکی شہر لاس اینجلس کا دورہ کیا تھا۔ یہ شہر ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی وجہ سے مشہور ہے۔ محمد بن سلمان نے بیوری ہلز کے مقام پر ایک 4 سیزن ہوٹل بک کیا تھا۔ اس موقع پر کروڑوں روپے خرچ آئے، لیکن شہزادہ کبھی بھی اس ہوٹل میں نہیں گیا بلکہ اس نے کسی اور جگہ قیام کیا تھا۔ یہ اتنا مہنگا ہوٹل اس نے صرف اپنے سٹاف کے لیے بک کیا تھا۔ اس کے پہلے یہ نیو یارک میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تو وہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ شہزادے نے پورا ہوٹل پلازہ بک کروا دیا۔ یہ انتہائی مشہور ہوٹل ہے جس میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے دوران مختلف ملکوں کے سربراہان اس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔
سعودی عرب کے بادشاہ اور ولی عہد صرف شاہانہ پروٹوکول میں ہی سفر نہیں کرتے بلکہ یہ جس ملک میں جاتے ہیں ان کو ان کے شایان شان پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے۔ 2019 میں محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جو کہ آپ کو یاد ہوگا۔ انہیں پاکستان میں کتنا پروٹوکول دیا گیا تھا، شاید ہی اتنا پروٹوکول کسی اور ملک کے سربراہ کو دیا گیا ہو۔ ان کی گاڑی کو خود وزیر اعظم عمران خان نے ڈرائیو کیا تھا۔ جیسے ہی سعودی عرب کے شہزادے کا طیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا، اسے پاکستان کے فائٹر جیٹ نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور وی شیپ میں اس کو سیکیورٹی دیتے ہوئے نور خان ایئر بیس تک لے گئے۔ ان کے بہت زیادہ شاہانہ پروٹوکول اور سفری اخراجات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیالات ہوں گے کہ ان کی نیٹ ورتھ کتنی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف سعودی فیملی یعنی 1.4 ٹریلین ڈالر کی مالک ہے۔ اگر صرف محمد بن سلمان کی نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 25 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ پروٹوکول اور سفری اخراجات ہیں جو ریکارڈ ہوئے ہیں، اور جو نہ ریکارڈ ہو سکے ان کی تعداد اور مالیت کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔